اللہ کریم نے نہ صرف ہمیں تخلیق کیا، عدم سے وجود بخشا، ہم نہیں تھے، اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسانی صورت میں تخلیق فرمایا، بلکہ اس رب کریم نے، خالق انس والجان نے انسان کو مقصد حیات سے بھی آگاہ کر دیا اور بتایا میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے، عالم رنگ و بو میں کیوں بھیجا ہے، جہان ہست و بود میں کیوں بھیجا ہے، تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے، تمہارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، جبکہ انسان سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے، انسان سے پہلے جنات بھی موجود تھے، تو انسان کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو بات یہ ہے، اس رب کریم نے باشگاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو دوستو، ویسے بھی ہم غور و فکر کریں تو کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں ہوئی۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ حکیم مطلق ہے، تو اس کا کوئی فعل عبث، فضول، لا یعنی کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار اللہ کریم نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، حکمت ضرور ہے، کہ اس نے کس مقصد کے لیے، بڑی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ جو ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری کائنات جو ہے انسان کی خادم ہے، انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ زمین انسان کے خادم، آسمان انسان کا خادم، حیوانات، جمادات، صحرا و دریا، پہاڑ کو حصار، چاند اور تارے، یہ ساری کائنات جو ہے اگر دیکھیں تو بنیادی مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے۔ ظاہر ہے انسان نے چلنا تھا، انسان نے بیٹھنا تھا، انسان نے کھانا تھا، انسان نے پینا تھا، انسان نے سانس لینا تھا، تو اللہ کریم نے انسان کے آنے سے پہلے اس کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، چاند سورج کے چراغ روشن کر دیے۔ اگر چاند سورج نہ ہوتے تو ہر طرف تاریکیاں ہوتی، اندھیرا ہوتا، کچھ دکھائی نہ دیتا، کچھ سجھائی نہ دیتا۔ تو چونکہ انسان کو روشنی کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کے منابع چاند اور سورج پیدا کر دیے۔ اب دیکھیے سورج کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ صبح طلوع ہو اور اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے، اپنی لین پر چلتے ہوئے جناب والا ڈوب جائے، پھر طلوع کرے، ڈوبے، انسانوں کو روشنی مہیا کرے۔ جب سے وہ بنا ہے اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، اور جو اس کے لیے لین متعین ہے، مدار متعین ہے یومیہ، اور اسی مدار میں رہتا ہے، وہ لین سے نہیں ہٹتا۔ اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ جو خادم ہے وہ تو لین سے نہیں ہٹتا، جو خادم ہے
وہ تو ادھر ادھر نہیں ہوتا، مگر افسوس ہو رہا ہے جس کے لیے یہ سارے خادم ہیں، خدمت پر مامور ہیں، وہ کبھی ادھر ہو جاتا ہے صراط مستقیم سے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے عظیم سعادت کیا ہے کہ جو راستہ اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے اسی راستے پہ چلے، صراط مستقیم سیدھا رب تک پہنچا دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھی راہ پر ملتا ہے، اور بات نے گمراہ کن ترجمہ کیا کہ میرا رب سیدھی راہ پر چلتا ہے، اے نادانوں کچھ حیا کرو، علم نہیں ہے تو نہ قرآن کے ترجمہ کو ہاتھ لگاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا رب سیدھے راستے پر چلتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح، وہ تو رب ہے، وہ تو ہادی ہے، وہ تو ہدایت کرنے والا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اسی راستے پر چلو گے تو خدا مل جائے گا، اسی راستے پر، جس راستے پر انبیاء کرام چلے ہیں، جس راستے پر سید الانبیاء چلے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، سیدھا راستہ جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، وہ رب تک پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام اسی راستے پر چل کر کامیابیاں سمیٹنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اسی راستے پر چلے تو کامیاب قرار پائے، صدیق اکبر بنے۔ حضرت عمر فاروق اسی راستے پہ آئے، چلے کامیابی کے ساتھ، دائیں بائیں کانٹے بھی آئے، اپنا دامن بچا کے اسی راستے پہ چلتے رہے تو فاروق اعظم بنے۔ مولا علی اسی راستے پر چلے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی راستے پر، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل، امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی راستے پر چلے تو دنیا کے مقتدا اور پیشوا بنے۔ داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری صوفیاء میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت باجزید بستامی علیہ رحمہ، حضرت بابا فرید، اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی، حضرت شیخ رکن الدین، انہی سبحان اللہ اسی راستے پر چلے تو تصوف میں، معرفت میں بلند مقام حاصل کیا۔ حضرات محترم، یاد رکھیں ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ انسان کی خدمت کرنی ہے۔ اب جو مخدوم کائنات ٹھہرا انسان، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے۔ یاد رکھنا، مقصد اگر اعلیٰ ہوگا تو جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے گا، کوشش کرے گا، وہ بھی اعلیٰ انسان بن جائے گا۔ مقصد کو دیکھنا پڑے گا، مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا، مقصد اللہ کی عبادت، مقصد اعلاء کلمت الحق، مقصد اسلام کی سربلندی، مقصد اسلام کا فروغ، مقصد انسانیت کی خدمت، مقصد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت، مقصد رسول کریم کی امت کی خدمت، مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت۔ چونکہ یہ اعلیٰ مقاصد ہیں، جو ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا وہ بھی اعلیٰ انسان ہوگا۔ ذرا آج کی گفتگو توجہ سے سنیں، پھر غور کریں کہ ہم نے مقصد زندگی کیا بنایا ہوا ہے۔ صرف یہی جو عمومی طور پہ مقصد سمجھا ہوا ہے وہ یہ کہ صبح اٹھے، چاہے مسجد میں آئیں نہ آئیں، دکان پہ ضرور جانا ہے، مسجد میں آئیں نہ آئیں، کاروبار کے لیے ضرور نکلنا ہے۔ یاد رکھو صبح سویرے ہم نے اٹھ کر کیا کام پہلے کرنا ہے۔ فرمایا جو صبح سویرے اٹھ کر منہ اندھیرے اٹھ کر مسجد میں آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح سویرے صرف کمانے کے لیے نکلتا ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔
بھائی نماز قضا ہو گئی آپ پڑھ لیں، نماز کی تو چھٹی نہیں ہے۔ مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے؟ صرف کمانا، کھانا، سو جانا، پھر جناب اٹھ کر کمانا، کھانا اور سو جانا۔ اگر یہی مقصد زندگی ہے تو میرے بھائیوں پھر ذرا اپنے مقصد پہ غور و فکر کریں۔ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں صرف عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ النظر الی وجہ الوالدین عبادہ، والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، پڑھنا عبادت ہے، پھر سمجھنا کتنا عبادت ہوگا، پھر سمجھ کر عمل کرنا کتنا عبادت ہوگا۔ النظر الی الکعبۃ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، فرمایا با عمل با کردار متقی پرہیزگار عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور ہاں النظر الی وجہ علی عبادہ، فرمایا میرے پیارے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہر وہ فکر، ہر وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ ہو تو دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم نے زندگی کا مشن کیا بنا۔ ہاں میں بات عرض کرنا چاہتا تھا، آپ نماز پڑھ کر، صبح کی نماز پڑھ کر اس لیے نکلے ہیں روزگار کے حصول کے لیے، کمانے کے لیے اس لیے گھر سے نکلے ہیں تاکہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، اور میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے کسی کے آگے ذلت کے ساتھ ہاتھ نہ پھیلائیں، میں خود بھی رزق حلال کماؤں، اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلاؤں، تو تمہارا گھر سے نکلنا بھی عبادت ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں تو عبادت، اور پھر ظہر کا وقت آ گیا ہے، بھئی اب نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز کا وقفہ کر دیا، آپ آ گئے، سبحان اللہ، آپ کامیاب ہیں، کیونکہ آپ کا مقصد صرف مادی منفعت نہیں ہے، آپ کا مقصد وہ بھی اللہ کا حکم تھا، آپ نے اس کو پورا کیا، اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے، آپ ماشاءاللہ کامیاب جا رہے ہیں۔ بات ہو رہی ان کی کہ کتنے لوگ ہیں کہ صرف اور صرف وہ اپنی ساری فکری، ساری علمی، ساری جسمانی طاقتیں اس لیے صرف کر رہے ہیں کہ دنیا حاصل کر لیں، دنیا کے انبار لگا دیں اور دنیا کے بینک بھر دیں، اور جناب والا صرف جائیدادیں بنا لیں۔ اگر ایک مربع ہے تو 2 مربع ہونے چاہیے، 2 ہیں تو 3 ہونے چاہیے۔ ارے بھائی جائز طریقے سے کماؤ، اسلام کے دائرے میں رہ کر کماؤ، اور جائز ہی خرچ کرو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، حقوق اللہ جو ہیں وہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو۔ یہ سارا پروگرام، نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، رمضان شریف آ گیا تو روزے رکھو، اور زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، عشر لازم ہے تو عشر ادا کرو، اور ماں باپ کی خدمت بھی پوری کرو۔ یہ نہیں کہ سارا مقصد دنیا کمانے کا بنا لو، ماں باپ چارپائیوں پہ تڑپ رہے ہیں۔ دوستو کتنے ماں باپ ہیں، کتنے ماں باپ، آپ کو یقین نہیں آتا تو میں آپ کو لے چل جاتا، دور بھی نہیں لے جاتا، آپ کے ٹھٹھے میں لے چلتا ہوں۔ اولاد ہے پرواہ نہیں ہے، حالانکہ وہ اکیلا تھا، اکیلا تھا، سب کو وہ پال رہا تھا، اکیلا تھا، سب کی فکر تھی، اکیلا تھا، سب کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، چاہے اسے ریڑھی لگانا پڑی، چاہے اسے اینٹیں پاتھنا پڑی، چاہے جناب والا اسے جوتیاں گاٹھنا پڑی، چاہے اسے کون سی بھی محنت کرنا پڑی۔ تو دوستو اس نے تو اپنے 5 لڑکوں کی ضروریات کو، لباس، خوراک، پوشاک، بیمار ہو گئے، علاج معالجہ کروا رہا ہے، اب وہ باپ چارپائی پر پڑا ہوا ہے، مجبور ہے
بے بس ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، لیکن اولاد پلٹ کر بھی نہیں دیکھتی کہ بابا ہم اپنے بچوں کا خیال کریں یا تمہارا، پتہ نہیں۔ مقصد زندگی ہونا چاہیے، ایک مقصد کے تحت زندگی گزاریں۔ دیکھیے خدا قسم جن لوگوں نے ایک اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے، گوگے آپ جوگے تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، گوگے ساری سرائکی دی مثالیں، گوگے تھے آپ جوگے، یہ کوئی مزہ نہیں ہے۔ جو کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے، جو کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کا بھی دکھ درد بانٹے، اپنوں کا بانٹے، آس پاس کا بانٹے۔ سنیں تو صحیح بات، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کی بات تو توجہ سے سن لیں۔ اس کی بات، ایک خاتون ہیں بزرگ ہیں، ان کا ذرا دماغی لیول صحیح نہیں ہے، وہ دوسرے تیسرے دن آ جاتی ہیں، کہتے ہیں شاہ جی مجھے تعویذ دو۔ اب مجھے پتہ ہے وہ خاتون ذرا ان کا دماغی مسئلہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے، وہ آ جاتی ہیں، بزرگ ہیں، کم و بیش ان کی میرے خیال میں 80-90 سال عمر ہوگی۔ اب وہ میرے پاس آئی ہیں، میں آگے کہہ دوں او اماں میں تو تعویذ دے دے کر تھک گیا ہوں، آپ منہ اٹھائے چلے آتی ہیں، کتنا میرے رب کو ناراضگی آئے گی اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیں نا، ہم تو دل توڑنے میں بڑی آسانی سے، دیر بھی نہیں کرتے، دل توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھو سب سے بڑی عبادت کسی زخمی دل کے اوپر مرہم رکھنا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے، ٹوٹے ہوئے۔ آپ کو کیا پتا کہ جو یتیم ہو گیا ہے، پرسوں ایک یتیم بچہ آیا تو وہ رو رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی روئے تو نہیں، کہ کیا کریں کہ جو ہمارے سرپرست ہیں انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، کسی کے پاس جانے بھی نہیں دیتے کہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ گھر میں شاہ جی آٹا نہیں ہے، گھر میں آٹا نہیں ہے، کہاں جائے؟ اللہ معاف کرے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین گھر وہ ہے، یہ عبادت ہے، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں بچہ یتیم بچہ ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے، فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے، اور بدترین ہے وہ گھر جس میں یتیم کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے۔ فرمایا جو شخص یتیم بچوں کی خبر گیری کرتا ہے، بیوہ عورتوں کی دستگیری کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے روز رات کے تہجد گزاروں، شب بیداروں اور دن کے روزے داروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اللہ کو اپنے مخلوق کی خدمت بہت پسند ہے، اس لیے حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بڑے راستے ہیں، نمازیں پڑھو پہنچ جاؤ گے لیکن وقت لگے گا، روزے رکھو گے رب تک پہنچ جاؤ گے، ٹائم لگے گا۔ فرمایا قرآن پڑھو گے رب تک پہنچ جاؤ گے، ایک عرصہ لگے گا۔ فرمایا ذکر کرو گے رب تک پہنچ جاؤ گے، قرب حاصل ہو جائے گا لیکن وقت لگے گا۔ فرمایا خدا تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ راستہ بھی ہے، ایک مختصر راستہ بھی ہے، اس پر چلو گے تو رب تک جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وہ لوگ اللہ ان کو سلامت رکھے جن کے دلوں میں یہ نکتہ بیٹھ گیا ہے کہ مفلوق الحال، نادار، غریبوں کی مدد کرنا
یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ مال دیا ہے تو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو ٹوٹے دلوں کو جوڑے، دل ٹوٹ چکا ہے، بیمار ہے، اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی چھوڑ گئے، کوئی حال نہیں پوچھتا، اس کا تو دل ٹوٹا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ خود بیوہ ہو گئی، 5-7 بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے بیانے کا اندیشہ خیال ہے کیسے بیاہ ہوں گی، ان کو کہاں سے کھلاؤں گی۔ دنیا سوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کے حضور روتی ہے۔ آپ کو کیا بتائیں دوستو، ابھی میں جب آ رہا تھا تو کچھ دیر پہلے فون آیا، میں بھی مجبور ہوں، ٹھیک ہے، اب اچھی بات نہیں لگتی کہ میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں نے یہ کیا وہ کیا، اچھی بات نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ بارکیف خاتون بیٹھی تھیں، اس کو تو میں نے راستے میں مدرسے میں، چونکہ آج میں نے خاص کسی کے لیے چندہ کرنا ہے، تو بارکیف میں نے ہاتھ مارا، ٹھیک ہے، اس کو دے دیے 200 روپے، بی بی آپ دعا کر دیں۔ سمجھ آئیے، میں جیب میں پیسے ڈالتا ہوں کہ آج میں اپنی ضروریات پوری کروں گا، لیکن آتے ہیں دوست مانگنے والے، آتے ہیں ضرورت مند آتے ہیں، میں ایک دفعہ فارغ کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھر دیتا ہے۔ میں کیوں اپنے مقتدیوں سے کہتا ہوں کہ آپ خرچ کیا کرو، بانٹنے والے یاد رکھنا پریشان نہیں ہوتے، جو جمع کر رہے ہیں کل قیامت کے دن وہ مشکل میں ہوں گے، جو جمع کرتے جا رہے ہیں جمع کرتے جا رہے ہیں جمع کرتے جا رہے ہیں۔ ویل لکل مازۃ الذی جمع مالا وعددا، فرمایا ویل ہے ان کے لیے جو عیب چی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات کو موقع ملتا ہے تو رات کو خرچ کرتے ہیں، دن کو موقع ملتا ہے تو دن کو خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور سب کے سامنے موقع ملے تو سب کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر موقع ملے تو چھپ کر بھی دیتے ہیں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا قیامت کے دن سنو ان پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا حساب و کتاب کے لیے کھڑی ہوگی، پتہ نہیں کیا بنتی ہے، ہم تو مال جمع کرتے رہے، اور وہ مال جو ہوگا سانپ بن کر ان کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا اور ڈس رہا ہوگا اور کہے گا نہ مالوں کا و کنزوں کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جس کو تو جمع کر کے رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، عشر نہیں دیتا تھا۔ کتنے خدا قسم اگر آج ہمارے لوگ، کاش جس دن وہ حکمران آ گئے جو خود زکوٰۃ دیں گے۔ آپ لسٹ تیار کر لیں، اب جو سیلاب آیا ہے آپ لسٹ تیار کریں کہ کتنے یہ حکمران لوگ ہیں۔ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو بھی اس وقت حکمران ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، خواہ وفاقی حکومتیں، آپ لسٹ تیار کریں کتنے لوگوں نے، سربراہوں نے، بڑے لوگوں نے، ایم پی ایس نے، ایم این ایس نے، وزراء نے، کتنے جناب والا پیسے جمع کروائے ہیں۔ یہ خدا کی مخلوق ہے، عام لوگ جو ہیں وہ دوڑ دوڑ کر، اگر یہ لوگ نہ دوڑتے تو میرے خیال میں ہمارے جو بھائی یہ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے۔ اٹھے ہیں، دوڑے ہیں، فنڈ اکٹھے کیے، کوئی پانی لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی آٹا لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی خیمے لے کے دوڑ رہا ہے، کوئی مچھردانیاں لے کے دوڑ رہا ہے، جو کوئی کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، کوئی دیگیں پکوا رہا ہے، دوڑے ہیں۔ یہ آئے ہیں لوگ فوٹو کھنچوا کے وہ گئے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ بینک باہر بھرے پڑے ہیں، قیامت کے دن دیکھنا یہ بہت پچھتائیں گے۔ اگر یہ لوگ اتنے مخلص ہوں تو جو باہر بینک بھرے ہوئے ہیں یہ پیسے واپس لائیں،
اور یقین جانیے ہمارا قرضہ بھی اتر جائے، آپ کی اور میری معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے، اور روزانہ جو پیٹرول بم گرائے جاتے ہیں، بم ہم پر مہنگائی کے طوفان جناب والا برپا کیے جاتے ہیں، ہم ان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اب اگر کوئی ہمارے جیسا آدمی بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے، پکڑ لو جی اسے، اس نے جی حکمرانوں کے خلاف تقریر کی ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے، کیا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی؟ کیا ہمارے بزرگوں نے پاکستان کے قیام کے لیے ووٹ نہیں دیے؟ بھئی مہاجر بھائی تو ان کی تو قربانیاں ہی بہت ہے نا، یہ تو لٹے پھٹے ہیں نا، ان کی تو عظمت کو سلام، ورنہ یہاں کے لوگوں نے بھی تو مسلم لیگ کو ہی ووٹ دیے تھے، آج کی نہیں، اس مسلم لیگ کے جو قائد اعظم جس کے سربراہ تھے۔ تو سب کا حق ہے اپنے وطن کی فکر کرنا، اپنے گھر کی بہتری کی بات کرنا، یہ ہر ایک کا حق ہے، اور اس کے متعلق کہنا یہ حق۔ ہمیں لسٹ دکھائیں، ہمیں بتائیں، میں سوال کرتا ہوں، میری ماشاءاللہ یہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، میں گالیاں نہیں دے رہا، میں ان کو گالی گلوچ سے نہیں، میں کہتا ہوں حضرت بتائیں تو صحیح آپ کا کیا اس کے اندر حصہ ہے، آپ نے کتنا حصہ ڈالا ہے؟ الحمدللہ ہمارے علاقے سے ہر چک، ہر گاؤں، ہر بستی، ہر بہنی سے حصہ ملا ہے، اور الحمدللہ 4 کھیپیں ہم پہنچا چکے ہیں، 5ویں کی تیاری ہو رہی ہے کہ پیسے جو جمع ہو رہے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ لوگ اتنا الحمدللہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، اللہ پاک کی مہربانی ہے، آپ صحیح معنی میں مخلص ہو کر کام کریں، ایسے مدرسے چل رہے ہیں اور بہت بڑا ادارہ ایسے بن رہا ہے۔ آج بھی میں 41 تک میں تھا، الحمدللہ مغل برادری یہاں فوتیدگی ہوئی ہے، تو الحمدللہ یہ سب حضرات محبت کرتے ہیں، تو میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے تھا تو اپیل کی تو 18,000 ہوا، آج بھی اپیل کی تو میرا خیال ہے کوئی 10-12 ہزار آج بھی ہوا ہے۔ کل میں تھا علی شیرواں میں تو الحمدللہ 33,000 ہوا ہے، نہیں 33,000 کہیں اور ہوا ہے شاہ خدا بخش والا پہ، اور ادھر میرے خیال میں کوئی 18,000 21,000 ہوا ہے ادھر ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی لوگ اعتماد کرتے ہیں، جس دن پتہ چل گیا کہ شاہ جی فراد کرتے ہیں کوئی بھی نیرے نہیں لگے گا۔ اللہ پاک کرم فرمائے، چند باتیں میں نے کی ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو یہاں ریڑھیاں لگاتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر چندہ بکس کے اندر جو جامعۃ المنیر کے حوالے سے چندہ بکس رکھے ہوئے ہیں ان میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، کوئی 100 ڈال دیتا ہے، کوئی 50 ڈال دیتا ہے، ریڑھی والے اپنی کمائی میں سے 10-20 ڈال دیتے ہیں، اور 5 ٹائم ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، مولا ان کی کوئی مالی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں تو دور فرما دے انشاءاللہ۔ آپ پتہ ہو کہ محفوظ ہاتھوں میں جا رہا ہے تو لوگ دیتے ہیں۔ میں سب کو اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ بھی، ہم نے چندہ بکس رکھے ہوئے ہیں، میں ان مقتدیوں کے لیے دعا گو ہوں، کیا ان کی آمدن کم ہو گئی ہے؟ حالانکہ یہاں اچھا کاروبار کرتے ہیں، ہزاروں کماتے ہیں، ان میں سے چند لوگ آئے ہیں سامنے، میں اب ان کا نام لوں گا تو یہ پریشانی کی بات ہوگی، لیکن میں تو چاہتا تھا کہ 40 سال ہو گئے خدمت، وہ کہیں گے جی ہمارے پاس بھی چندہ بکس رکھ دو، چندہ بکس رکھ دو، ہم بھی 150 ڈال دیا کریں گے۔ نہیں توفیق ہوئی اکثریت کو، لیکن جن کو توفیق ہوئی ہے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آج بھی اگر آپ ارادہ بنا لیں، اگر ابھی بھی آپ کا ارادہ بنا ہے تو مجھے خوشی ہوگی، آپ ہاتھ کھڑا کر دیں، چندہ بکس ہم وہاں رکھ دیں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ 50 روپے ڈال سکتے ہیں۔ اتنا تو چندہ بکس رکھنے کی قیمت ہوگی کہ کم از کم 50 روپے تو ڈال دیا کریں۔ کوئی ہے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ پھر یہ آپ نے ہم سے لینے، یہ تو ادھر بیٹھے تھے، کوئی ادھر والے بھی ہیں، دکان ہے، کماتے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، لیکن میں کہتا ہوں محبت سے جو بات ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب کافی دوست بیٹھے، میں اس لیے نام لے رہا کہ حالانکہ وہ ان کا نام لے سکتا ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ تو دوستو آئیے مل کے یہ کام کریں، آج کا بیان بھی یہی تھا
اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے یار، میرے لیے تو ویسے بھی آسانی تھی، میں پیر بن کر بیٹھ جاتا، گدی نشین بن کر بیٹھ جاتا، سادات کی تو ویسے بھی لوگ خدمت اور عزت کرتے ہیں، آرام سے جناب والا ہاتھ بھی چومتے، نذرانے بھی دیتے، اور میں تو بڑی خوشحال زندگی گزارتا، بڑی مزے مزے کی گاڑیاں ہوتی۔ اب عالم یہ ہے ہم نے تو گاڑی بھی کھڑی کر دی۔ اشارہ آپ سمجھ گئے؟ مجھے جو 3-4 جنازے پڑھانے پڑ جائیں، گیا ہوں، میں نے تو ان سے سوال نہیں کرنا، میں گیا ہوں، میں نے تو ان سے نہیں کہنا مجھے رخصت فرمائیں، ان کو پتہ ہے شاہ جی آ گئے گاڑی پہ چلے جائیں گے، شکریہ جی بڑی مہربانی۔ تو اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ آئیے ہمارا ساتھ دیں، قیامت والے دن آپ شرمندہ نہیں ہوں گے، مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں دین کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔